غصے میں عقل جاتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کا حکمران چیتا غصے میں آ گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے مخالفوں کو سبق سکھا کر رہے گا۔ چیتے نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، بوڑھا شیر اب میرے ہاتھ آئے تو چھٹی کا دودھ جلا دوں گا، بلکہ تگنی کا ناچ نچاؤں گا۔ اس جنگل کا سابق بادشاہ بوڑھا شیر بہت چالاک ہے۔ وہ جنگل سے دور ایک محفوظ گھاٹی میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ چیتے اور اس کی فورس کا وہاں تک پہنچنا اور شیر کو قابو میں لانا مشکل ہے۔ شیر کو محفوظ گھاٹی میں بھیجنے کی غلطی بھی خود چیتے اور اس کی وفادار کابینہ ہی سے ہوئی۔ یہ اب اپنے فیصلے پر پچھتاتے ہیں کہ ایسا کیا ہی کیوں۔ بوڑھا شیر جان بوجھ کر ایسے بیانات دیتا ہے کہ چیتے کو غصہ آئے اور وہ بھڑک اٹھے، کیونکہ غصے میں عقل جاتی رہتی ہے۔ بوڑھا شیر تجربہ کار ہے، پرانا کھلاڑی ہے، اسے سیاست میں شاہ مات تو ہو گئی، مگر وہ اگلی بازی سوچ سمجھ کر لگا رہا ہے، بساط پر اپنے پیادے آگے بڑھا رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے بساط بچھتے ہی توپوں کا منہ کھول دیا ہے۔ حالانکہ اصولاً تو پہلے پیادوں کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہونی چاہیے۔ ہاتھی، گھوڑے اور توپیں تو لڑائی کے دوسرے مرحلے میں آزمائی جاتی ہیں، لیکن شیر کو کوئی آس یا امید ہے، یا پھر اس کی حکمت عملی اس لیے جارحانہ ہے کہ مخالفوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس لیے اس نے کھیل شروع ہوتے ہی توپوں کا منہ کھول کر براہ راست طاقت کے مراکز پر گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ شیر کی حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ چیتا غصے میں آ گیا اور وہ چیتا فورس کے ایک اجتماع میں بھڑک اٹھا۔ شیر اسے کامیابی سمجھتا ہے۔ شیر اور اس کے اتحادیوں کے اوپر تلے گجرانوالا اور کراچی میں کامیاب جلسے ہو چکے۔ 11 پارٹی اتحاد کے کارکنوں نے زور لگایا۔ ان جلسوں کو ناکام کہنا سراسر زیادتی ہوگی، مگر یہ جلسے 10 اپریل 1986 کے بے نظیر کے جلسے اور جلوس جیسا بھوچال بھی نہ تھے۔ افراط و تفریط سے ہٹ کر یہ کہنے دیجیے کہ یہ جلسے کارکنوں کے بھرپور اجتماعات تھے، مگر اس میں ٹوٹی جوتی اور پھٹے کپڑوں والا کشتگان خاک کا نمائندہ کم ہی نظر آیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے جلسے جلوس ہیں، ابھی ٹیمپو بن رہا ہے، آنے والے دنوں میں عام لوگ بھی ان جلسے جلوسوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں گے اور اگلے مرحلے میں جلسے جلوس اور زیادہ بھرپور ہو جائیں گے۔ چیتا حکومت نے غصے میں آ کر کیپٹن صفدر کو کراچی میں ہی گرفتار کر لیا ہے۔ سب سے آخری حربہ مریم کی گرفتاری ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حکومت کیا کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حربہ بچے گا ہی نہیں۔ مگر حکومت کا جمہوری تشخص بری طرح پامال ہوگا۔ جیل میں بیٹھی مریم شیرنی بن جائے گی اور محفوظ پناہ گاہ میں بیٹھا بوڑھا شیر مزید گرم بیانات دے کر چیتا حکومت کو اور غصہ دلائے گا۔ غصہ کسی اور کو نہیں، غصہ کرنے والے شخص کو سب سے پہلے نقصان پہنچاتا ہے۔ شیر بابا اور چیتا بابا دونوں ہم عمر اور 70 سال سے اوپر کے بڑے بوڑھے ہیں۔ توقع یہ تھی کہ بڑے بوڑھے نہ اشتعال دلاتے ہیں نہ اشتعال میں آتے ہیں، مگر شیر بابا جان بوجھ کر اشتعال دلا رہا ہے اور چیتا بابا اشتعال میں آ رہا ہے۔ اصل میں شیر بابا نے ساری عمر میدان سیاست میں گزاری۔ اسے دکھ ہے کہ کھیل کے میدان کا ایک نیا کھلاڑی اسے سیاست میں ہرا کیسے گیا۔ شیر بابا کا خیال ہے کہ ریفری نے بے ایمانی کی، ورنہ سیاست میں چیتا اسے ہرا نہیں سکتا تھا۔ تزادستان کی قسمت میں اس نئی جنگ کو دیکھنا بھی لکھا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، پنجاب میں اگلی جنگ شیر اور چیتے کے درمیان ہوگی۔ شیر کو علم ہے کہ اس جنگ تک اس نے اپنا ٹیمپو اتنا اٹھا کر رکھنا ہے کہ اس کا ووٹ بینک نہ صرف قائم رہے بلکہ پہلے سے بڑھے۔ چیتے اور شیر کی کہانی میں شیر چیتے کو غصہ دلا کر کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اندازہ یہ ہے کہ غصے میں انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے۔ شیر کی حکمت عملی یہ لگتی ہے کہ اس قدر جارحانہ گولہ باری کی جائے کہ حکومت اور ریاست میں جو اتحاد نظر آ رہا ہے وہ بکھر جائے۔ تاہم اس گولہ باری کا فوری نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ حکومت اور ریاست مزید اکٹھے ہو کر اپنے دفاع کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں، جبکہ بوڑھا شیر مسلسل گولے برسا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح گولہ اس صفحے ہی کو اڑا دے جس پر سب اکٹھے ہیں۔ دیکھیں کس کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے۔ چیتے کے لیے بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ غصے کو تھوکتا، ہوش و خرد سے کام لیتا، ڈیلیوری پر توجہ دیتا، مہنگائی، بے روزگاری اور افراط زر کو قابو میں لانے کے لیے پالیسیاں لاتا، سرکاری ملازموں کی حالت زار کا خیال کرتا، یا کچھ ایسا کرتا کہ سب قائل ہوتے۔ مگر چیتا غصہ ہو رہا ہے، پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ شیر یہی تو چاہتا ہے کہ فضا میں سیاسی کشیدگی ہو، حکومت کی توجہ گورننس سے ہٹ جائے۔ جنگل کی عقل مند لومڑیاں اور پریشان گلیریاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں، جلسوں کے بعد کیا؟ دسمبر جنوری میں ایسا کیا ہونے والا
ہے جس کا بوڑھا شیر اور مریم شیرنی اظہار کر رہے ہیں۔ بظاہر کوئی حکومت جلسے جلوسوں سے نہیں جاتی۔ اگر جنیجو اور جنرل ضیاء الحق 10 اپریل 86 کے بے نظیر بھوچال کو برداشت کر کے قائم رہ گئے تھے تو پھر پی ڈی ایم کے جلسوں سے بھی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ اپوزیشن جماعتوں کی ریلی خطرناک اقدام ہوگا۔ اگر واقعی اپوزیشن ایک بڑی ریلی اسلام آباد کی طرف لے کر جانے میں کامیاب ہو گئی تو اس سے سارا نظام حکومت معطل ہو جائے گا، اور اگر اس ہجوم میں جارحانہ انداز ہوا تو شاید اس سے جانی اور مالی نقصانات بھی ہوں۔ ہمارے ہاں تو چند ہزار کی ریلی اور حکومت اور ریاست کی چولیں ہلا دیتی ہیں۔ اگر واقعی کوئی بڑی ریلی دارالحکومت آ گئی تو اس کا توڑ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ جنگل کے جانور اس طرح کا ڈیڈ لاک نہیں چاہتے۔ چرند پرند کو معلوم ہے کہ ایسی صورت میں ریاست کی معیشت بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے پہلے بھی ہوا ہے، اور اگر اس بار ہوا تو ہمارا بولو رام ہو جائے گا۔ چیتا ایماندار ہے مگر غصے والا ہے، نا تجربہ کار ہے۔ ریاست کو دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاسی تصادم، اور وہ بھی پنجاب کی سیاسی اور ریاستی قوتوں کے درمیان، ہرگز نیک شگون ثابت نہیں ہوگا۔ شیر اور چیتے کی لڑائی میں بظاہر چیتے کا لشکر بھاری ہے، فی الحال اسے ہاتھیوں، گھوڑوں اور پیادوں کی مکمل سپورٹ ہے۔ دوسری طرف شیر کا انحصار پیادوں یا پھر ایسی شے پر ہے جس کا مرکز ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ جو لوگ بوڑھے شیر کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری لڑائی میں آخری وار تبھی کرتا ہے جب اس نے پورا حساب کتاب لگا لیا ہوتا ہے۔ وہ چیتے کی طرح غصے میں رد عمل نہیں دیتا، بلکہ اپنے غصے کا اظہار صرف اس وقت کرتا ہے جب اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہو۔ شطرنج کے سارے مبصرین دم سادے بیٹھے ہیں کہ بوڑھے شیر کے پاس وہ خفیہ کارڈ کون سا ہے جس کی بنیاد پر وہ پرسرے پیکار ہے۔ وہ اس وقت نہیں لڑا جب اقتدار سے نکالا گیا، تب بھی نہیں لڑا جب نائل ہوا، اس وقت بھی نہیں لڑا جب قید ہوا۔ اب آخر اس کو کیا شے ملی ہے، کس کی شے ملی ہے، یا کون سا کارڈ ہاتھ آیا ہے کہ وہ پھر سے شیر ہو گیا ہے؟